موضوع الدرس فی تخلیق الانسان الأدلة على اثبات التوحید وقدرت الکاملۃ للہ تعالی، سورۃ المؤمنون، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى مخبرا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين، وهو آدم عليه السلام، خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتی ہیں کہ سب سے پہلے تخلیق انسان جو ہوئی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے مسئلے میں اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے مختلف مخلوقات کو مختلف چیزوں سے پیدا فرمایا، کیونکہ اگر ساری مخلوقات ایک چیز سے ہوتی تو لوگ کہتے ہیں یہ مادہ ہے، تو اس لیے اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا اور ان کو ہر قسم کی خطا سے معصوم فرمایا، کھانے پینے سے بھی انہیں محفوظ فرمایا، اور ان کی غذا جو ہے وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ یہ جن ہے، تو اس کو بھی اللہ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ اور تیسری مخلوق جو ہے وہ انسان ہیں، ان کو اللہ تعالی نے مٹی سے یعنی عناصر اربع سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح پھر آگے کا جو سلسلہ ہے، اللہ نے بی بی حوا کو زندہ آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے نکالا، اسی لیے ان کا نام جو ہے وہ بھی بی بی حوا ہے، چونکہ ایک زندہ انسان کی پسلیوں سے نکالی گئی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو جوڑے بنائے، اور مرد اور عورت کے پانی سے اللہ نے نطفے کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم علیہ السلام کو بغیر کسی خامد کے اولاد عطا فرمائی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جیسے اللہ نے آدم کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کے کمالات ہیں۔ جب آدمی ان چیزوں میں غور کرتا ہے
تو اس کو لازماً اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی خالق ہیں، اللہ تعالی ہی مدبر ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی سارے نفع نقصان کے مالک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہی اپنی بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے تمام تفصیل کو ذکر کیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اشرف المخلوقات جو ہے وہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، یعنی وہ فرشتوں سے بھی اشرف ہے، اس لیے ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اور دوسری باقی تمام مخلوقات کو اللہ نے کن سے پیدا فرمایا ہے، صرف آدم ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے جو اس کی شان کو زیبا ہے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس میں اپنی روح سے اللہ نے روح پھونکی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس آیات میں خبر دیتی ہیں کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں، وہ کھڑکھڑاتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے۔ وقال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن نبی یحییٰ عن ابن عباس من سلالة من طین من صفوة الماء، یعنی اصل پانی کے خلاصے سے۔ وقال مجاہد من سلالة ای من منی بنی آدم، یعنی آدم کی اولاد کو اللہ تعالی نے منی سے پیدا فرمایا۔ وقال ابن جریر انما سمی آدم طینا لأنه مخلوق منه، آدم علیہ السلام کو تین اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ وقال قتادہ استل آدم من الطین وهذا اظہر فی المعنی، یعنی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ وَأَقْرَبَ إِلَى الْبِيَانِ فَإِنَّ آدَمَ علیہ السلام خُلِقَ مِن طِينٍ لَازِبٍ، اللہ نے ان کو ایسی مٹی سے جو چمٹنے والی تھی، وَهُوَ الصَّلْصَالُ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، پھر اس کو پکایا گیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر آواز بھی پیدا فرمائی۔ وَذَلِكَ مَخْلُوقٌ مِنَ التُّرَابِ، یہ مخلوق جو ہے اللہ نے مٹی سے پیدا فرمائی۔ جیسے اللہ فرماتی ہے مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں ہے کہ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اللہ نے پھر تمہیں انسان بنایا اور پوری دنیا میں تم پھیلے ہوئے ہو۔ وقال الامام احمد حدثنا یحییٰ بن سعید قال حدثنا عوف قال حدثنا اسامة بن زہیر عن نبی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے تمام زمین سے وہ مٹی حاصل فرمائی۔ فجاء بنو آدم علی قدر الارض، اسی لیے آدم کی اولاد جو ہے وہ اس مٹی کے مطابق مختلف اشکال میں آئی۔ جاء منہم الاحمر، بعض سرخ ہیں، والابیض بعض سفید ہیں، بعض سیاہ ہیں جو کہ مٹی مختلف علاقوں سے تھی، اور بعض اچھے ہیں اور بعض برے ہیں اور بعض درمیانہ ہیں۔ وقد رواہ ابو داؤد والترمذی من طریق من طرق او فی الاعرابی بہ نحوہ۔ وقال الترمذی رحمہ اللہ تعالی حسن صحیح، ان کی یہ حدیث جو ہے حسن بھی ہے اور درجہ حسیت پہ بھی پہنچی ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ، ھذا الضمیر عائد علی جنس الانسان، یہ جنس انسان پر ضمیر راجع ہے کہ پھر پوری مخلوق کو اللہ نے نطفے سے پیدا فرمایا۔ جیسے کہ دوسری آیت میں بدأ خلق الانسان من طین، ابتدا مٹی سے ہوئی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، ماء مہین کا معنی ضعیف پانی۔ کما قال لم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین، قرار مکین سے مراد یہ ہے کہ الرحم معد لذلک مہیئ لہ، اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے اندر جو رحم رکھی اس کے اندر نطفہ قرار پکڑتا ہے۔ الی قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ایک وقت مقرر تک اللہ تبارک و تعالی جب اس کو چاہتے ہیں تو وہ پیدا ہوتا ہے۔ اے مدت معلومۃ واجل معین، وقت مقرر ہے۔ ونقل من حال الی حال وصفۃ الی صفہ، اسی دور میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، یعنی پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے پھر علقہ ہوتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ ثم صیرنا النطفہ۔ نطفہ کیا ہے؟ الماء الدافق،
الذي يخرج من صلب الرجل وظهره وطرائب المرض وإزام صدرها ما بين الترقوت إلى السرة. پھر اللہ پاک نے اس کو نطفے سے پیدا فرمایا. اور نطفہ کیا ہے؟ وہ پانی ٹپکنے والا جو مرد کی پشت سے نکلتا ہے اور عورت کے سینے سے، اور عورت کے سینے کے جو دو پسلیوں کے درمیان میں اللہ نے سینہ بنایا، اسی سے وہ پانی آتا ہے. فصارت علقۃ حمراء، پھر وہ ایک لوتھڑا بنتا ہے علی شکل علقۃ، ایک کالے قلم دم خون کی شکل اختیار کرتا ہے. خلقنا العلقۃ مضغۃ وہی قطعۃ کالبضعۃ من اللحم، ایک ٹکڑا گوشت کا لوتھڑا بن گیا، اس میں شکل کوئی نہیں، تخطیط کوئی نہیں. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس کو اللہ نے شکل دی، سر بنایا، ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے، ہڈیاں بنائیں، پٹھے بنائے اور اس کی رگیں بنائیں. یعنی شکلناہا ذات راس ویدین ورجلین بعظامہا وعصبہا وعروقہا. وقال آخرون فخلقنا المضغۃ عظاما قال عظم الصلب، یعنی وہ پشت کی جو ہڈی ہے. وفی صحیح من حدیث ابی الزناد الاعرج النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل جسد ابن آدم یبلا الا عجب الذنب منہ خلق وفیہ یرکب. حضور کی حدیث مبارک ہے، صحیح کے اندر حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے. حضور پاک نے فرمایا کہ ہر جسد ابن آدم جو ہے وہ گل جاتا ہے، لیکن اس کا وہ جو آخری حصہ ہے وہ باقی رہتا ہے. اسی سے ابتدا ہوئی ہے جو ریڑھ کی آخری ہڈی کا آخری مہرہ ہے، اور اسی میں پھر اس کو جوڑا جائے گا. فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا جَعَلْنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مَا يَسْتُرُهُ وَيَشُدُّهُ وَيَقْوِي. پھر اللہ نے گوشت چڑھایا تاکہ اس گوشت سے اس کے اعضاء بھی چھپ جائیں اور اس کے لیے ستر بھی ہو جائے اور اس کو طاقت بھی ملے. ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ثُمَّ نَفَخْنَا فِيهِ الرُّوحَ. پھر اللہ نے روح پھونکی، اب اس میں حرکت پیدا ہوئی. سارا خلقًا آخر، اب مکمل انسان ہو گیا. ذا سمع و بصر، سننے والا، دیکھنے والا، ادراک والا، حرکت والا، اضطراب والا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، اسی کی ذات با برکت ہے جو سب سے بہتر پیدا فرمانے والے. وقال نبی حاتم حدثنا علی بن الحسین قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا یحییٰ بن حسان قال حدثنا النضر بن كثير مولى بني هاشم قال حدثنا زيد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إذا أتت على النطفة 4 أشهر بعث الله إليها ملكا. جب حمل ٹھہرتا ہے عورت کو، 4 مہینے گزرتے ہیں تو اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، وہ آ کے اس کے اندر روح پھونکتا ہے. فی ظلمات ثلاث، وہ 3 اندھیریوں میں ہوتا ہے اس وقت. فذلك قول ثم انشأناه خلقا آخرين نفخنا فيه الروح. وفي أبي سعيد الخدري أنه نفخ الروح. قال ابن عباس ثم انشأناه خلقا آخرين نفخنا فيه الروح، پھر روح پھونکی ہوئی. وقد قال مجاہد وإكرمة والشعبي والحسن وأبو العالية والضحاك وابن أنس وسدي وابن زيد مختار وابن جرير. اچھا، جیسے پہلے کئی مراحل سے گزرا، اب پیدا ہونے کے بعد پھر اور کئی مراحل ہیں. وقال له في ابن عباس ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی ننقله من حال الى حال، ایک حال سے دوسری کیفیت. الى ان خرج طفلا، بچہ پیدا ہوا. ثم نشأ صغيرا، پھر آہستہ آہستہ بڑا. ثم احتلم، پھر جوان ہوا. ثم صار شابا، پھر جوانی آ گئی. ثم کہلن، جوانی کے بعد بڑھاپا. ثم شیخن، پھر اس کے بعد بالکل بڑھاپے کی آخری انتہا. ثم حرمن، پھر موت. وانقطع الضحاك نحو ذلك ولا منافات انه من ابتداء نفخ الروح فيه الشرع في هذه التنقلات بالاحوال. جب روح پھونکی گئی تو یہ تنقلات ہونے شروع ہو گئے. واللہ اعلم. قال الامام احمد فی مسندہ حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا زید بن وهب بن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ
قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتی ہیں کہ ہمیں حضور پاک نے یہ بیان فرمایا، وہ صادق المصدوق، جو سچے بھی ہیں اور سچ کہنے والے بھی ہیں، ان احدکم لیجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، ایک انہوں نے فرمایا کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن پھر اس کی شکل بدلتی ہے، ثم یکون علقۃ، پھر علقہ بنتا ہے 40 دن، ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، پھر 40 دن کے بعد مضغہ، ثم یرسل الیہ الملک، پھر فرشتے کو بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح یوم باربعۃ کلمات، اور فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ 4 چیزیں لکھ لو، رزقہ واجلہ وعملہ، اس کا رزق بھی لکھ دو، اس کی مدت زندگی بھی لکھ دو، اس کا عمل بھی لکھ دو، اور یہ بھی لکھ دو کہ وہ شقی ہوگا، بدبخت ہوگا یا سعید نیک بخت ہوگا۔ فوالذی لا الہ غیرہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، حضور نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم میں بعد آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جنت کا عمل کرتے ہیں، حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، تقریباً 1 ہاتھ باقی ہوتی ہے جنت، فیسبق علیہ الکتاب، پھر اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، فیختم لہ بعمل اہل النار، پھر اس کا انتہا جو ہے جہنم اور جو کلمات میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، بعد آدمی کی ساری زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، اب موت کے قریب اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے، اور پھر نیک عمل کر کے توبہ کر کے مر جاتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اخرجہ ابن ابی سلیمان بن مہران الاعمش، واللہ اعلم۔